تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا پالنہار ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے حبیب سید العرب والعجم امام الانبیاء بشیر و نذیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 2 آیتیں کریمہ کی تلاوت کی۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا درجہ آخرت میں بہت بلند کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک بہت VIP اسٹیٹس پر ہوں گے۔ جیسے آج ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس VIP کیسے ہو جائے، ہم کیسے سماج میں ایک نامور شخصیت بن سکیں، لوگ ہمیں ویلو دیں، ہمیں عزت دیں، ہمیں شہرت ملے، الگ الگ چیزوں سے الگ الگ انداز سے لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ اسٹیٹس یہ عزت یہاں نہ ملے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے رب کے پاس مل جائے۔ اسی اسٹیٹس اور اسی عزت کی طرف اللہ نے اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا کہ 2 لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے پاس جنہیں اللہ تعالیٰ VIP اسٹیٹس دے گا۔ وہ 2 لوگ کون کون ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اے انسانوں تم میں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جنہوں نے دنیا کی تمام بتوں کا انکار کر کے ذات واحد کی عبادت کو قبول کیا، کلمہ شہادت کا اقرار کیا، دنیا کی دشمنی مول لی، وطن عزیز کو قربان کیا، لیکن وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھرے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس VIP اسٹیٹس دے گا، ان کا رتبہ بلند کرے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو لوگ اہل ایمان ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ رفع یرفع بلند کرنا، اللہ تعالیٰ دنیا کے دیگر مخلوقات کے سامنے، دیگر انسانوں کے سامنے ان لوگوں کا رتبہ بلند کرے گا۔ ایک تو اہل ایمان ہے، اب اہل ایمان کو دیکھنا ہے کہ آیا میرا ایمان واقعی اس لیول کا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے VIP اسٹیٹس دے سکتا ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو چیک کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا کہتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو عمل صالح کرتے ہو، اے مسلمانوں یہ کام کرو، اس سے بچو۔ تو وہ تمام چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، یہ ضروری نہیں۔ ہاں ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر آپ کے اوپر اپنی خاص منشا ظاہر کر دے اور ہمیں معاف کر دے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اہل ایمان کی فہرست میں شمار ہو ہمارا، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ محنت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کسی جنت کے طلبگار کو سکون سے سوتے ہوئے نہیں پایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کسی جنت کے طلبگار کو سکون اور چین سے سوتے ہوئے نہیں پایا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے اپنے اعمال کا اور اپنے روزمرہ کے حالات کا جائزہ لیں اور سوچیں اور غور کریں کہ کیا واقعی اللہ کے نبی نے جو بات اس حدیث میں فرمائی ہے وہ ہمارے اندر فٹ ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین ان کو تو VIP اسٹیٹس دے گا، ایک اور لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بہت VIP اسٹیٹس دے گا۔ وہ کون ہیں؟ والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ علم دیے گئے ہیں، جو لوگ کیا دیے گئے ہیں؟ علم دیے گئے ہیں۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس علم سے انسان پہچانتا ہے۔ کیا پہچانتا ہے؟ میرا رب کون ہے، میرا مالک کون ہے، دنیا کو کیوں پیدا کیا گیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، نیکی اور بدی کیا چیز ہوتی ہے، اچھائیاں اور بھلائیاں کرنا اچھا کیوں ہے، برائیوں سے بچنا سماج کے لیے ضروری کیوں ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں بنیادی علم رکھے، ساتھ ساتھ سماج کے اندر اگر وہ اہل علم میں اس کا شمار ہوتا ہے
تو ایسے لوگوں کا درجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بہت وی آئی پی دے گا، بہت وی آئی پی درجہ دے گا۔ وی آئی پی درجے کی تلاش میں آج دیکھیے انسان کتنا لگا رہتا ہے، لیکن اچانک خبر آپ کو ملتی ہے کہ فلاں صاحب چل بسے، کچھ پتا نہیں کہ یہ دنیا کب ختم ہو جائے۔ دنیا ختم ہونے کا مطلب قیامت آنا نہیں، میری اور آپ کی دنیا ختم ہو جائے، ہمارا اور آپ کا سانس لینا بند ہو جائے، یہی تو ہمارے لیے قیامت ہے، یہی تو قیامت صغریٰ ہے، موت۔ کچھ پتا نہیں، اچھا خاصا جوان 32 سال کی عمر، اچانک موت ہو گئی۔ ٹھیک ٹھاک تھے ماشاءاللہ، شام کے عشاء کی نماز پڑھی، سوئے، صبح پتا چلا انتقال ہو گیا۔ ابھی صحیح تھے، ہاسپٹل گئے، انتقال ہو گیا۔ ابھی یہاں سے مسجد سے نکلے، روڈ پر گئے، ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا۔ تو کب کس کا انتقال ہو جائے کچھ پتا نہیں، اس لیے اللہ کے پاس اسٹیٹس مضبوط ہو، اس کی فکر ضروری ہے۔ اور کووڈ 19 نے یہ پیغام پوری دنیا کو دے دیا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، کچھ پتا نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دنیا میں اسٹیٹس تلاش کرنے سے، دنیا میں عزت و وقار تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ مجھے اور آپ کو عزت و وقار ہمارے اور آپ کے رب کی نظر میں مل جائے، ہمارے اور آپ کے رب کی نظر میں مل جائے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی آپ پوچھئے، سوال کریے، قل هل يستوي الذين يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ برابر ہیں ان لوگوں کے جو نہیں جانتے؟ یہ سوال آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، خود غور کر سکتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا جو ان پڑھ طبقہ ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی علم کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع کیا تو کیا کہا؟ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب اسی پر اگر انسان غور کر لے تو اس کے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی طاقت کتنی مضبوط ہے کہ خون کا ایک لوتھڑا جو ماں کے رحم میں رکھا ہوا ہے وہ پروان چڑھتا ہے، 9 مہینے اس کی پرورش ہوتی ہے، دنیا کے کیا حالات ہیں اس بچے کو کچھ پتا نہیں، دنیا کے کیا حالات ہیں کچھ پتا نہیں، کتنا غذا جانا چاہیے، کتنے مقدار میں خون جانا چاہیے، کتنا اسے سانس لینا ہے، دل کی دھڑکن کتنا چلنا چاہیے، سب کچھ کون کر رہا ہے؟ سب کچھ کون ہینڈل کر رہا ہے؟ ماں کو بھی نہیں پتا۔ جس ماں کے رحم میں وہ بچہ پل رہا ہے اسے بھی نہیں پتا کہ کتنے مقدار میں کتنی چیزیں رب العالمین دے رہا ہے۔ اگر بندہ اسی پر غور کر لینا تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی اللہ نے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اس رب کے نام سے پڑھو جو بڑا معزز ہے، بہت بڑی ہستی ہے جو اللہ، اس کے نام سے پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، جس نے کس سے سکھایا پڑھنا؟ تعلیم کس سے سکھائی؟ قلم سے، قلم کے ذریعہ سے۔ یہ قلم سے لکھنا پڑھنا، اس سے مراد لے سکتے ہیں لکھنا پڑھنا، یہ رب العالمین نے انسان کو سکھایا۔ تو علم کی اہمیت اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، جتنے مسلمان ہیں سب کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ اب مسلمان میں بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت سب شامل ہیں، کس لیے مرد شامل ہیں؟ بچی جاہل رہے گھر پہ نہیں، سب شامل ہیں۔ بچیاں بھی بن سکتی ہیں، عائشہ، خدیجہ، یہ سب بن سکتی ہیں کہ نہیں بن سکتی؟ جنت کے سردار فاطمہ بن سکتی ہیں، یہ بچیاں بھی بن سکتی ہیں، ان کے تعلیم کو اسلام نے روکا نہیں۔ اسلام نے منع کیا اختلاط سے، اسلام نے منع کیا مخلوط تعلیم سے، کہ ایک دوسرے کے جب قریب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تب خبر ملے گی کہ نابالغ بچی، اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرا اور ناجائز طور پر گرانا پڑا۔ کتنی خبریں آپ پڑھتے ہیں، دیکھ لیجئے، کالجوں یونیورسٹیوں کی خبریں بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے اسلام منع کرتا ہے، لیکن آج مسلمانوں میں بڑا طبقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ بچوں کو پڑھانا غلط ہے۔ نہیں، کیوں غلط ہے؟
کیوں غلط ہے بچوں کو پڑھانا؟ آپ صبح سے شام تک ماشاءاللہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، بچوں کی پرورش کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے گھر میں؟ یہ وہی ماں کرتی ہے نا، بیوی کرتی ہے نا۔ اگر اس کے پاس تعلیم ہے، تمام چیزیں ہیں، تو کتنا بہترین انداز سے تربیت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ورنہ پھر چھوڑ دے گی ویسے ہی۔ ہاں الا یہ کہ اگر وہ سمجھدار ہوں، سوجھ بوجھ والی ہوں، جیسے ہم نے اور آپ نے دیکھا پہلے۔ اب ہم لوگوں کی جو نسلیں بڑھ رہی ہیں، ہماری مائیں کیسی تھی گاؤں کی؟ انہیں کچھ پتا نہیں، کچھ بھی پڑھی لکھی نہیں، لیکن وہ تربیت ملا۔ جماعت اہل حدیث کا لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث نے کام کیا کیا، اللہ اکبر۔ ارے ہمارے گاؤں میں جو مکتب ہے نا، مکتب، اس مکتب کا جو سسٹم ان لوگوں نے بنایا تھا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہی مکاتب سے پڑھنے کے بعد آج آپ جو بڑے بڑے علماء کا نام انڈیا میں لیتے ہیں نا، وہ سارے بڑے بڑے علماء انہی مکتب سے پڑھ کر کے نکلے۔ جہاں بیٹھنے کے لیے چٹائی نہیں ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ کیا ہوتا تھا؟ بوریا ہوتے تھے۔ لکھنے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ لکڑی کی وہ ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تختی، لکڑی کی تختی۔ مجھ سے کہا گیا کہ بچوں کے لیے سلیٹ لے آیا، توڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کہا اس کے لیے تختی لانی پڑے گی، مضبوط لکڑی والی۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم کے لیے ہماری فکر جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ ایجوکیشن کے لیے جو فکر ہونی چاہیے وہ ہماری نہیں ہو رہی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں بھول جاتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں بھول جاتا ہوں، سوئے حفظی میں میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں مولانا میں بھی بھول جاتا ہوں۔ حالانکہ بھولنا بھی ایک نعمت ہے۔ بہت زیادہ کوئی کام ہو اور وہاں تھوڑا بہت بھولتے ہیں تو یہ نعمت ہے، ورنہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مر جائیں گے آپ۔ لیکن وہ الگ بات ہے۔ سوئے حفظی کی شکایت انہوں نے کی، کیا کہا؟ شکوت الی وکیل لسوء حفظی، میں نے اپنے استاد حضرت وکیل سے شکایت کی کہ میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا تم نافرمانی اور غلط کام کرنا چھوڑ دو تو تمہاری یہ چیز صحیح ہو جائے گی۔ پھر آگے کہا العلم نور من الہ، یہ اللہ کے نور میں سے روشنی ہے، نور ہے یہ علم۔ ونور اللہ لا یؤتی لعاصی، اور اللہ رب العالمین اپنی روشنی کسی نافرمان کو نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ تو تعلیم کا جو سسٹم اللہ کے نبی نے بنایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان طلباء میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں کہ دنیا کے کتنے صحابہ تھے جو جا کے کام کاج کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی سے چپکے رہتے تھے، ایک دم قریب رہتے تھے کہ اللہ کے نبی سے کوئی بات میری چھوٹ نہ جائے۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ بھوک سے کبھی کبھی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ چکر کھا کے میں گر پڑتا تھا۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ میں بیماری کا شکار ہوں، مجھے مرگی آتی ہے، میں مرگی کی بیماری کا شکار ہوں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، ماجرا یہ تھا کہ مجھے بھوک کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ میں بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا۔ یہ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں سلمان حسینی ندوی نے گستاخی کی ہے۔ آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے وہ شخص سلمان ندوی۔ صحابہ پر تم اگر الزام لگاؤ گے، وہ صحابہ جن کے بارے میں رب العالمین نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور یہ سارے لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے بارے میں گستاخی کرے گا انسان تو کیا ہوگا؟ در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ آج جا رہا ہے ادھر سے ادھر، رابعہ حسنی ندوی کے سامنے بیٹھ کر کے میرا بیڑا پار کروا دیجئے، یہ اعتراض کرتا ہے کہ اہل حدیثوں کے نوجوان میرے اوپر بہت زیادہ بولنے لگے۔ تم نے کیوں کی ایسی غلطی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ کو معاف کر دو، انہیں کچھ مت کہو۔ آج علم کا تیور اتنا بلند ہوا تمہارا، اتنا غرور تمہارے اندر آ گیا کہ صحابہ پر نکتہ چینی کر رہے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے زمانے کے عظیم اسکالرز میں سے تھے، ان پر الزام یہ لگا رہے ہو کہ درباری عالم تھے، حالانکہ خود یہ شخص درباری عالم ہے۔ سلمان ندوی خود درباری عالم ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنی ویڈیوز ہیں، بابری مسجد کا سودا کرنا ہو یا بہت ساری مسائل میں دیکھ لیجئے کیا کیا اس نے کیا، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو میں طالب علم کی بات کر رہا تھا کہ ایک طالب علم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کچھ چیزیں میرے بھی ذہن سے نکل جاتی ہیں، کچھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا چادر پھیلاؤ،
ہاں کیا کہا؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بعد جتنی باتیں بتلائیں میں کبھی بھولا ہی نہیں، کبھی بھولا ہی نہیں۔ یادداشت دیکھی ایک طالب علم کی اپنے استاد سے شکایت، اور طالب علم کے لیے استاد کی دعا کرنا، اللہ کے نبی کا دعا کرنا، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ آج سماج میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، کس کی؟ پڑھے لکھے لوگوں کی، جو سماج کو صحیح ڈائریکشن دے سکیں، جو معاشرے کی رہنمائی کر سکیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے خاندان کو سنبھال سکیں، اپنے خاندان کو سنبھال سکیں، اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو صحیح ڈائریکشن دے سکیں۔ ایسے لوگوں کی آج ضرورت ہے۔ ہم سب کو اس سمت میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے بارے میں آج کرناٹکا ہائی کورٹ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو دوسری شادی ہوتی ہے وہ اس لیے غلط ہے کیونکہ مسلمان جب دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے، میں بات ختم کروں گا اسی سے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اے مسلمانوں، تم میں اگر عورتیں تمہیں پسند آئیں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تمہیں جو خواتین پسند آئیں ان سے شادی کر لو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ان 3 4 بیویوں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو کیا کرو؟ ایک پر اکتفا کرو۔ عدل، انصاف اگر نہیں کر سکتے ہو تو کیا کرو؟ ایک پر اکتفا کرو۔ اس کورٹ نے یہ کہا، کورٹ کی 2 باتیں آئیں۔ اس نے یہ بات کہی کہ نمبر 1، یا تو مرد یہ ثابت کرے، مسلمان مرد، کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، لاجک دے اور اچھے سے رہنمائی کرے کہ پہلی بیوی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ انصاف کرنا ہے، اگر کر پاؤ تو شادی کرو ورنہ نہ کرو۔ اس نے دوسری یہ بات صحیح ہے، اس ہائی کورٹ کی یہ بات صحیح ہے بالکل، کہ سامنے والا مرد یہ ثابت کرے کہ واقعی وہ اپنی پہلی بیوی پر ظلم نہیں کرے گا ورنہ ظلم مانا جائے گا اور طلاق دلوا دی جائے گی، جیسا کہ اسلام خود کہتا ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک شادی کرو۔ دوسری بات اس شخص ہائی کورٹ نے کہا کہ بالکل یہ مثال ویسے ہے جیسے شراب پینا اور سگریٹ پینا۔ اسلام میں شادی کرنا جائز ہے دوسری تیسری، تو اس نے کہا ہائی کورٹ نے کہ جیسے شراب پینا اور سگریٹ پینا بھی درست ہے لیکن بعض جگہوں پر نقصان ہوتا ہے اس لیے منع کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہم دوسری شادی کو بھی منع کرتے ہیں۔ لیکن مثال بہت غلط دی اس نے، مثال بہت غلط دی۔ بھائی دوسری شادی کے فوائد کتنے ہیں آپ خود ابھی غور کر لیجئے کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں، آپ لوگ رہتے ہیں سماج میں، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یا فلاں صاحب بیٹی ہے، لڑکی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہیں، شادی کرانی ہے۔ لڑکے بہت کم ملتے ہیں لڑکوں کا رشتہ کہ مولانا میرے بیٹے کی، میرے فلاں کی شادی کرا تو ممکن ہے کہ بھائی لڑکوں کا رشتہ اس لیے نہیں پوچھتے ہوں گے کہ تاکہ موٹا رقم ملے، چھپکے سے مولانا لگائیں گے تو جہیز ویز کٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہو سکتی میرے خیال سے۔ لیکن زیادہ رشتہ کس کا آتا ہے؟ لڑکیوں کا۔ اگر مان لیجئے سماج کے اندر 4 شادی کا رواج بن جائے تو پھر یہ ساری لڑکیوں کو جو اتنے رشتے آتے ہیں، اگر رشتے ملتے بھی ہیں تو لڑکا اچھا نہیں ہوتا، کوئی شرابی ہے تو کوئی کبابی ہے تو کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے۔ تو یہ سسٹم اگر آ جائے اسلام کا تو یہ دقت ختم ہو جائے گی۔ اور پوری دنیا کے اندر یہ رپورٹ آئی ہے کہ عورتوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھی ہے مردوں کے بنسبت۔ یتیم بچوں کی اور بیوہ عورتوں کی ہر سال لاکھوں میں تعداد بڑھ رہی ہے، تو اگر یہ اسلامی نظام قائم ہو جائے اور لوگ 2 شادیاں کرنا شروع کر دیں، 3 شادیاں کرنا شروع کر دیں، اور دل میں رب کا ڈر اور روب اور تقویٰ ہو، تب کی بات کر رہا ہوں، عیاشی کرنے کے لیے نہیں، عیش و عشرت کے لیے نہیں، سماج کو بہترین ڈائریکشن۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ اس تعلیم سے آپ سماج کو پڑھ سکو، سمجھ سکو اور سماج کے اندر اصلاح کر سکو۔ تو شادی کے اتنے فوائد ہیں، تو اس ہائی کورٹ نے غلط یہ بیانی کی کہ مسلمانوں کی یہ شادی شراب پینے جیسا ہے۔ 3 4 لاکھ لوگ مرتے ہیں شراب کی وجہ سے ہر سال، اور دوسری شادی کرنے سے کتنے لوگ مرتے ہیں؟
میرے خیال سے بہت ساری عورتیں شادی نہ کر پانے کی وجہ سے خودکشی کر لیتی ہیں، زہر کھا لیتی ہیں۔ نہ جانے کتنی عورتیں بازاروں کی زینت بنتی ہیں، نہ جانے کتنی عورتیں چوری چوری چھپ چھپ کر کے جنسی خواہشات پوری کرتی ہیں۔ تو شادی کرنا دوسری یہ سماج کے لیے نفع بخش ہے نہ کہ نقصان دہ، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو سماج میں جتنے لوگ یہاں پر ہیں، میرے خیال سے سارے لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ اسلام میں شادی کرنا بالکل غلط نہیں ہے۔ اگر میری بہن میری بیٹی یا میری بہن یا میری بیٹی کے ساتھ اس کا طلاق ہو جائے تو میں ہی اور آپ ہی یہ چاہیں گے کاش کوئی مرد ایسا مل جائے جو میری بیٹی کو قبول کر لے، اگرچہ وہ دوسری شادی کر رہا ہو۔ لیکن جب سماج میں بات آتی ہے کہ بھائی فلاں دوسری کرنا چاہتا ہے، تو یہی شخص جو اپنی بہن کی شادی دوسری کرنے کے لیے تیار ہے، یہی شخص کہتا ہے ارے فلاں بڑا عیاش ہے۔ بتاؤ، یہ معاشرہ ہے ہمارا، یہ ہمارا سماج ہے۔ میری بہن اگر بیٹھی ہوئی ہے، ڈائیورسی بیٹھی ہوئی، طلاق شدہ یا بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ سامنے کوئی مرد اٹھے اپنی دوسری شادی کر لے تو مجھے خوشی ملتی ہے۔ لیکن سماج میں اگر کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو یہی مرد کہتا ہے کہ فلاں بڑا عیاش ہے۔ یہ سماج کو سمجھنا ہوگا اور سماج کو سدھارنے کی کوشش ہم میں اور آپ لوگوں میں ہی سے کرنی ہوگی۔ ہم رب سے دعا کرتے ہیں الہ ہم تمام لوگوں کو پریکٹیکل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ اے اللہ ہمیں سماج کے نشیب و فراز کو سمجھنے اور سماج کے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں انہیں سدھارنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دینی تعلیم کو عام کرنے اور تعلیم کی زیور سے آراستہ کرنے کی بچوں کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔